آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرات گرامی، میں اس وقت بلا کسی تمہید کے مفتی محمد حذیفہ مظاہری صاحب سے میں ہی نہیں بلکہ پورے سامعین اور پورے علماء مل کے گزارش کی جائے کہ حضرت کی بات کچھ دیر گفتگو آپ کا بیان یہاں پہ ہو جائے تاکہ ہم لوگ کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے۔ علم کی روشنی میں میں مفتی محمد حذیفہ مظاہری صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ مد نظر ہے خاطر مہمان نگاہ میں، مد نظر ہے خاطر مہمان نگاہ میں، آنکھوں کا فرش ہم نے بچھایا ہے راہ میں۔ آئیے مفتی صاحب، بہت دنوں سے ہمیں انتظار تھا کہ کب آپ کو لائیو سننے کا موقع ملے، اور ماشاءاللہ آپ کے بیان بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یوٹیوب پر آپ کا چینل بھی ہے، بہت کام کی چھوٹی چھوٹی باتیں مفتی صاحب ہر ہفتے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے۔ مفتی محمد حذیفہ مظاہری صاحب مائک۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نسبت پر کچھ دیر ایک دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اولاد کو، اپنے پوتے کو، اپنے گھر، اپنے خاندان میں کسی بھی انسان کو حافظ قرآن بنائے گا، کوشش کرے کہ خود اس کی اولاد حافظ قرآن بنے۔ اگر اولاد نہیں بنتی ہے تو اپنے رشتہ داروں کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ رشتہ داروں کے اندر کوئی ایک حافظ قرآن بن جائے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے کلام کو اپنے دل کے اندر، اپنے قلب کے اندر محفوظ کرے گا، اس کو بسائے گا، اس کو یاد کرے گا، تو حشر کے میدان میں رب کریم تمام انسانوں کے سامنے اس بندے سے یعنی حافظ قرآن سے رب عرض کرے گا کہ آج کے دن خالق کائنات تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھتے جاؤ، اتنا پڑھو، یہاں تک تلاوت کرو، جہاں پر پڑھتے پڑھتے تم رک جاؤ گے وہیں پر تمہاری جنت اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کو یاد کرے،
اور قرآن پاک کو یاد کرنے کے بعد اس کو مضبوطی کے ساتھ ان آیات پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے۔ انسان ایسا کرے گا تو یقیناً وہ انسان دارین کے اندر رب کریم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ انسان قرآن پاک کو یاد نہیں کرے گا، قرآن پاک کی آیات کی جانب توجہ نہیں کرے گا، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہر مومن جس کے دل کے اندر کلمہ ہے، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نسل کے اندر حافظ قرآن پیدا کرے۔ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں اور بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کئی نسل کے اندر حافظ قرآن پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے اسی شہر کے اندر جس جگہ پر آپ یہاں پر موجود ہیں، اسی سے متصل جو آس پاس کے علاقے ہیں، ان آس پاس کے محلات کا یہ حال ہے کہ ان گھروں کے اندر حافظ قرآن پائے جاتے ہیں۔ اور اسی شہر کی یہ صورتحال ہے کہ کئی محلے در محلے ایسے ہوں گے کہ کئی گھر میں حافظ قرآن نہیں ہوں گے۔ کئی نسل دنیا سے جا چکی، لیکن ان کے نسلوں کے اندر بھی حافظ قرآن نہیں پیدا ہو سکے۔ تو جن کے یہاں حافظ قرآن نہیں پیدا ہو سکے، وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں گے، لیکن وہ افسوس کے ساتھ پیش کریں گے کہ کاش کہ ہم دنیا کے اندر حافظ قرآن پیدا کر لیتے۔ اور جن لوگوں کے یہاں حافظ قرآن پیدا ہو گئے، جن کے بچے ہو گئے، جن کے پوتے ہو گئے، جن کے نواسے ہو گئے، وہ لوگ حشر کے میدان میں خوش ہوں گے کہ تمام کائنات کے سامنے، تمام دنیا کے سامنے رب کریم اس خاندان کے اس فرد سے عرض کرے گا کہ قرآن پاک کو پڑھتے جاؤ، جہاں پر پڑھ کر تم تھک جاؤ گے وہیں پر تمہاری جنت بنا جائے گی۔ اس لیے مسلمان کی، اہل ایمان کی، پیغمبر کی امتی کی، صحابہ کے اتباع کرنے والے انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کو یاد کرے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یاد نہیں کر پاتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک پارہ ہی یاد کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں 2 پارہ 2.5 پارہ یاد کرتے ہیں۔ سماج کا وہ انسان جس کی عمر 25 سال ہے، 30 سال ہے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے قرآن پاک کو یاد کیا جائے۔ اگر آپ یاد کر لیے مثال کے طور پر 2 پارہ، تو کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ آپ دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کہیں اگر نماز پڑھانے کا موقع مل جائے، کہیں ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں پر قرآن پاک کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ کو نادم نہیں ہونا پڑے گا، شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا کہ ہم کو قرآن پاک یاد نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے اندر یہ بات ہوا کرتی تھی کہ بڑی عمر کے لوگ بھی قرآن پاک کو یاد کیا کرتے تھے۔ جن کی عمر 50 سال ہوتی تھی وہ بھی کوشش کرتے تھے، جن کی عمر 45 سال ہوا کرتی تھی وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ اپنے دل کے اندر محفوظ کر سکیں۔ آج کا یہ نیا طبقہ ہے، نیا دور ہے، نئی امنگیں ہیں، نئی تمنائیں ہیں، یہ پوری انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، قرآن پاک کو ہم یاد نہیں کر پاتے۔ جب آپ قرآن پاک کو یاد کریں گے تو آپ خود کو، اپنے آپ کو سیف محسوس کریں گے کہ ہم اچھے انسان ہیں۔ نہیں پھر وہی حال ہوگا کہ آپ کے شہر کے وسط میں ایک جگہ ہے، وہاں پر اتفاق کا یہ معاملہ ہے کہ اتفاق سے ایک دن اس محلے کے امام، اس مسجد کے امام اتفاق سے نہیں آ سکے۔ اگر قرآن پاک یاد ہوتا، قرآن پاک مسلیان کے دل و دماغ میں، دل میں بسا ہوا ہوتا، تو یہ نوبت ان لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ عصر کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، نماز کا وقت آیا ہے، تو اتفاق سے مؤذن صاحب بھی غائب اور اس محلے کے امام صاحب بھی اتفاق سے کہیں چھٹی پر۔ نماز کا وقت ہو گیا، ہر آدمی جو مسلیان وہاں موجود تھے
وہاں لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی نماز آ کر پڑھا دے. کافی دیر ہو گئی, 10-15 منٹ ہو گیا, تو ایک بڑے میاں جن کی عمر میرا خیال ہے 50-55 سال رہی ہوگی, وہ کھڑے ہوئے. اسی شہر کا یہ واقعہ ہے, اور آپ جہاں پر اس وقت موجود ہیں بمشکل 2-2.5 کلومیٹر کا وہ ایریا ہے جہاں پر وہ مسجد پڑتی ہے. 10-15 منٹ کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ آپ لوگ نہیں کھڑے ہوتے تو ہٹو, ہم ہی پڑھا دیتے ہیں. وہ کھڑے ہوئے اور عصر کی نماز انہوں نے باقاعدہ مصلی پر پہنچ کر پڑھا دی. لوگ خوش ہو گئے, چلو نماز ہو گئی. لیکن کسی کو کیا معلوم کہ ابھی اس سے بڑی مصیبت ابھی آنے والی ہے. تھوڑی دیر کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا. اب جب مغرب کا وقت ہوا ہے تو لوگ اور پریشان کی اتفاق سے کہ امام صاحب پھر نہیں آ سکے, مؤذن صاحب بھی ان وقت پر موجود نہیں. عصر کی نماز محترم بزرگوں سری نماز تھی, خاموش رہنا تھا. وہاں پر کیا پڑھے کیا نہیں پڑھے خالق کائنات جانے, بندہ جانے. لیکن مغرب کی نماز ظہری نماز ہوتی ہے, وہاں زور سے پڑھنا ہوتا ہے. وہاں پر ہر آدمی نہیں کھڑا ہوتا مصلی پر, کوئی بھی آ کے قرآن پاک پڑھ کے چلا جائے. تو مغرب کا وقت ہوا تو ہر آدمی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہا ہے کہ وہ پڑھا دے, وہ کہے وہ پڑھا دے. تو ہمارے شہر کی یہ بولی, ابے تہیں پڑھا دے. ابھی ہم نہیں پڑھے گا, ہم سالے عصر میں پڑھائے رہے پھر پڑھائیں. یہ ہمارے شہر کی یہ لینگویج ہے. ابھی عصر میں تو ہم پڑھائے رہے نا, تے پڑھا دیا. وہ ایک دوسرے کے اوپر ٹال مٹول ہوتا ہے. ایک صاحب کو بہت زیادہ غیرت جوش میں آئی, انہوں نے کہا تو نے پڑھی, ہم ہی پڑھا دیتے سر, ہٹو پیچھے. وہ چلے گئے مصلی پہ. ابھی پیچھے سے ایک آدمی نے مکبر نے تکبیر کہہ دی, اور جب نماز شروع ہوئی اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہیں. قرآن پاک یاد ہوتا, قرآن پاک کو اپنی زندگی کے اندر یاد کرنے کی کوشش کیے ہوتے تو وہاں پر وہ نادم شرمندہ نہیں ہوتے. وہ کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہہ کر پیچھے کم از کم جو بھی رہے ہو نمازی 35-30-50 جو بھی وہ کھڑے ہیں اللہ اکبر کہہ کے. پیچھے سے آدھی بولتا ہے, وہ شخص بولتا ہے جو عصر کی نماز پڑھایا تھا, ابے کچھ پڑھ بے. تو امام کہتا ہے مصلی سے کہ ابے تے پڑھا رہے عصر میں ہم کچھ بولے رہے ہیں. یہ نماز میں ہوا, وہاں تک تو ٹھیک تھا. پیچھے سے ایک آدمی نے لقمہ دیا کہ ابے پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین, خیر پڑھا کسی طرح پڑھا. اب اس کو یہ مسئلہ نہیں معلوم رہا ہوگا کہ اگر قرآن پاک کی بالکل آخری کی صورت ہم پڑھ دیں گے تو پھر جب ہم دوسری رکعت پڑھیں گے تب کیا پڑھنا ہوگا. ایک عام آدمی تو یہی سوچتا ہے جب سورہ ناس پہلی رکعت میں اگر ہم نے پڑھ دی تو پھر اگلی رکعت میں پھر پیچھے سے قرآن پاک کو دہرانا پڑے گا. انہوں نے وہی سوچا ہوگا. دوسری رکعت شروع ہوئی, اب پھر وہی کھڑا سورہ فاتحہ پڑھ کے. تو اس نے کہا پیچھے سے ایک شخص پھر بولتا ہے ابے پڑھ لے یار دوسری رکعت ہے. تو کہا تھا تو لوگ کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہیں ہم کہ پوری نماز ہم ہی پڑھا, تو لوگ آ کے کہیں پڑھا دیتے. یہ نماز ہوئی کسی طرح ہو گئی. اگلے دن جمعہ تھا, امام صاحب جب جمعے کی نماز اس مسجد کے آئے اس شہر کے, تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں, بتائیے اس طرح نماز ہوئی. وہ آدمی بیچ میں سے بولتا کہ امام صاحب شکر منائیے نماز ہو گئی. نہیں, پوزیشن یہ تھی کہ نماز ہی نہیں ہوتی کسی کی. یہ افسوس کے لمحات ہیں کہ 25 آدمی 30 آدمی جس مسجد کے اندر جس محلے کے اندر اہل ایمان ہو, وہاں پر کسی انسان کو اتنا قرآن پاک نہ یاد ہو جو قرآن پاک نماز کے بغیر پڑھا جا سکے. یہ افسوس کی چیز ہے. یہ بظاہر ایک قصہ نہیں معلوم, یہ ایک حقیقت ہے جس میں آپ نے ہنس کے ٹال دیا. لیکن ہر آدمی کے اندر یہ کمی ہوتی ہے, اس کو اگر کہیں نہ کہیں قرآن پاک کہہ دیا جائے پڑھنے کے لیے تو ہر آدمی پریشان ہوتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ انسان کم از کم اپنے لخت جگر کو حافظ قرآن بنائے. پہلے زمانے کے اندر ایک بزرگ گزرے, بہت بڑے عالم, بہت بڑے علامہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے ہندوستان کے عالم گزرے, دارالعلوم دیوبند کے بانی گزرے. وہ حافظ قرآن ایک عجیب انداز سے ہوئے. حج کے ایام تھے, رمضان کا مہینہ آ گیا, جہاز سے جا رہے تھے حج کے سفر پر. رمضان کا مہینہ آیا, مولانا تھانوی یا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی دو میں سے جو بھی, حج کے ایام آئے ہیں, رمضان کا مہینہ آ گیا. احساس ہوا کہ پورے جہاز کے اندر کوئی حافظ نہیں ہے.
تو روزانہ صبح سے لگائے مغرب تک ایک پارہ یاد کیا کرتے تھے اور پھر نماز تراویح کے وقت اسی قرآن پاک کو اسی ایک پارے کو تلاوت کیا کرتے تھے. اس انداز سے وہ ایک مہینے کے اندر حافظ قرآن ہو گئے. بنگال کے اندر ایک بڑے آدمی گزرے شیخ روح اللہ، وہ بستر مرگ تھے، بستر مرگ، بالکل اخیر عمر میں تھے. کسی نے ان سے جا کر کہا کہ ارے اس عمر میں آپ حافظ قرآن ہو جائیے. اس اللہ کے بندے کو چسکا لگ گیا کہ کچھ بھی ہو اب حافظ قرآن بننا ہے. بستر مرگ پر رہتے ہوئے وہ حافظ قرآن بن گئے. آج کے دور کے اندر بھی ایسے ایسے انسان پائے جاتے ہیں. انسان کوشش کرے گا سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ کوشش کریں گے آپ بھی حافظ قرآن ہو سکتے ہیں. آپ کوشش نہیں کریں گے آپ کو ایک سورہ نہیں یاد ہو سکتی ہے. اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک حافظ قرآن پیدا ہو جائے. آپ کا لخت جگر نہیں پیدا ہوتا ہے، اپنے پوتے کو بنا دیجئے. اپنا پوتا نہیں ہو تیار ہوتا، اپنے نواسے کو بنائیے. یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آخری درجہ ہے کہ سماج کے اندر کسی بھی لڑکے کو پکڑ کر مدرسہ تجوید القرآن جو نیا ابھی فی الحال قائم ہے، جس کے زیر انتظام یہ اجلاس منعقد ہو رہا، اس میں لے جا کر داخل کر دیجئے کہ اس بچے کو رکھیے، ہماری طرف سے اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے. آپ کوشش کریے گا تو ایک صالح سماج وجود میں آئے گا، ایک اچھا سماج پیدا ہوگا. آپ کوشش نہیں کریے گا، نہیں کوشش کیجیے گا، نہیں کاوش کیجیے گا، مر کے چلے جائے گا. سماج بھول جائے گا کہ ہمارے آبا و اجداد کون تھے. اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں جب تک دنیا کے اندر رہتے ہو کوشش کرو کچھ کر کے جاؤ. اچھے کام کر کے جاؤ گے دنیا یاد رکھے گی کہ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آبا و اجداد کچھ کر کے گئے. نہیں کر کے جاؤ گے، نہیں کچھ کرو گے، نسل کے لیے، قوم کے لیے سماج بھلا دے گا. آپ کے سامنے دو مثالیں دے کر اپنی جگہ لیتا ہوں. آپ کے شہر کے ایک صاحب تھے حاجی بولو مصطفیٰ مرحوم رحمت اللہ علیہ ہو گیا. اب تو ان کو مرے ہوئے میرا خیال ہے 2-2.5 سال ہو گئے. آج بھی شہر کا ہر ذی شعور انسان کہتا ہے کہ صحیح معنی کے اندر بہت مخلص انسان تھے. وہ بھلے ہی نیک نہ ہو، کوئی خاص ان کا عمل بظاہر دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن اپنے قوم کے ساتھ، اپنی نسل کے ساتھ، اپنے سماج کے ساتھ جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کر کے دکھایا ہے. آج وہ قبرستان مبارکہ شہید کے اندر مدفون ہے، لیکن ان کے جائے ہوئے 2.5 سال 3 سال کا عرصہ گزر گیا. ہر شخص کی زبان سے تعریفی کلمات نکلتے، بہت اچھے آدمی تھے. آپ کے اسی شہر کے بڑے امام حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب مظاہری رحمت اللہ علیہ جو میرے والد تھے، ان کے انتقال کے ہوئے سال بھر ہوئے ہیں ابھی. آپ میں سے نہیں، ہر انسان اس گورکھپور کا جس کے ذہن کے اندر تھوڑا سا بھی شعور ہوگا وہ کہے گا کہ کاش، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہنے والے کہ کاش کہ دوبارہ امام صاحب دوبارہ دنیا میں آ جاتے، ہم ان کی اقتداء میں جامع مسجد کے اندر جا کے دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت سن لیتے، ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے. وہ کچھ کر کے گئے. نسل یاد رکھیے کہ کاش کہ وہ لوگ آ جاتے. اور آپ اسی شہر کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی گزرے 3 سال 4 سال کے عرصے میں، وہ مر کے چلے گئے، نسل بھول گئی کہ لوگ تھے بھی. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ کر کے جائیے. کچھ کر کے جائیں گے تو یہ الہی باغ ہو، پپراپور ہو، جعفرہ بازار ہو، شہر کا کوئی بھی حصہ ہو، آپ کے چاہنے والے، آپ کے محبین، آپ کے منتسبین، آپ سے محبت کرنے والے لوگ آپ کے بارے میں آپ کے نہ رہنے پر کہیں گے کہ بڑے اچھے آدمی تھے. آپ کچھ کر کے نہیں جائیں گے، اپنی نسل کو کچھ نہیں دے کر جائیں گے، سماج بھول جائے گا. اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ اپنی نسل کے اندر حافظ قرآن پیدا کیجئے، اچھے ڈاکٹرز پیدا کیجئے، اچھے انجینئر پیدا کر دیجئے. میرے کہنے کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ کچھ کر کے جائیے. ایسے خالی ہاں جانا دنیا سے بیکار ہے. حاتم طائی کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، آج بھی مسلمان اہل ایمان غیر قوم ان کو یاد رکھتی ہے کہ بہت اچھے انسان تھے. نمرود شداد کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، سماج دونوں کا نام لیتا ہے، حاتم طائی کا بھی لیتا ہے، نمرود کا بھی لیتا ہے، لیکن حاتم طائی کا نام اچھائی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور نمرود اور شداد کا نام لعنت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. یہ اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ مرنے کے بعد اپنے آپ کو اچھائی کے ساتھ یاد کروانا چاہتے ہیں یا غیر اچھائی کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس اجلاس کو قبول فرمائے اور اس اجلاس کے جو عزائم، جو منصوبے ہیں
رب کریم ان تمام منصوبوں کو، ان تمام کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔